ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، حدیث پاک میں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا جتنا خرچ بڑھاؤ گے اتنی بے برکتی بڑھے گی، اور فرمایا حکیم الامت رحمہ اللہ نے کہ اسراف نے مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کر دی، اور حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے بہت سے مسرفین کو مرتد ہوتے دیکھا، گو کہ بخل کے ساتھ، کنجوسی کے ساتھ اللہ کی ولایت جمع نہیں ہوتی، لیکن کسی بخیل کو مرتد ہوتے نہیں دیکھا، لیکن بہت سے مسرفین کو مرتد ہوتے دیکھا۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، حدیث پاک میں شدید فقر ضعیف الایمان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ تو اسراف سے بچیں، ہم فضول خرچی سے بچیں، مختلف طرح کی رسومات ہوتی ہیں شادی بیاہ کے موقعوں پر، ان سے بچیں، تقوی کا اہتمام کریں، مایوں ہے، مہندی ہے، ڈھولکی ہے، پتہ نہیں کون کون سے نئے نئے ڈرامے آج کل، آتش بازی ہے، تصویر کشی ہے، رات رات بھر گانے ہو رہے ہیں، باجے ہو رہے ہیں، ایک ڈیڑھ مہینے تک تماشے ہو رہے ہیں، پھر دیکھو تو شادی ہو گئی، اب جھگڑے لڑائیاں ہیں، فساد ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی، اس کا جینا تلخ کر دیا جائے گا۔ اور ایک بات ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے، یہ جو معانقے کا وقت ہوتا ہے، گلے ملنے کا، وہ سفر سے کوئی آیا ہو اس وقت ہے یا جوش محبت میں ہے، لیکن یہ جو موقع ہوتا ہے نکاح کا، یہ معانقے کا موقع نہیں ہوتا، تو یہ مبارکبادی اس میں دینی چاہیے۔ یہ دعا ثابت ہے، بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ ہار نہ پہناؤ، فرمایا ہار کا دن نہیں ہے، جیت کا دن ہے، وہ بھی اسراف ہے، فضول خرچیوں سے بچنا چاہیے۔ لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھلانا ثابت نہیں بھائی، ثابت نہیں، جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو واجب سمجھنا جائز نہیں ہے، جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو واجب سمجھنا، واجب کا درجہ دینا، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ پکڑ کے لے گئیں، حضرت علی کے گھر پہنچائیں، یہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی۔ تو اس طریقے سے کر لیں بھائی رخصتی، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں۔ بہت سی دعوتیں کی جاتی ہیں اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو دعوت تو ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، نہ جزا چاہتے ہیں تم سے نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ اب یہ کون سی دعوت ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو دنیا کے لیے ہوئی نا دعوت، تو ایسی دعوتوں میں تو شرکت بھی صحیح نہیں۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا خرچ سے ہم منع نہیں کرتے، لیکن ڈھنگ سے خرچ کرو کہ وہی پیسہ بچاؤ، لاکھوں روپیے کا ہال کرو گے، لاکھوں روپیہ خرچ کرو گے کھانوں میں، وہ پیسہ بچاؤ اپنی بیٹی کو دے دو، وہی پیسہ دے دو۔ کتنے مظلوم مسلمان ہیں ان پہ خرچ کریں، یہ ضروری ہے، اور وہ خرافات ضروری ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے۔ تو مسجد میں سنت شریعت کے مطابق نکاح ہو، تصویر کشی نہ ہو، آتش بازی نہ ہو، نامحرموں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، اور پھر ولیمہ ہے، ولیمے میں اگر 3 آدمیوں کو بھی بلا کے کھلا دیا سنت کی نیت سے تو ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دعوت ولیمہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر وہاں بھی نافرمانی شروع ہو جائے، آتش بازی، مووی بننا، تصویریں کھینچنا، نامحرموں کے ساتھ اختلاط، گناہ شروع ہو جائیں تو وہاں سے بھاگے۔ لا يجوز الحضور عند مجلس فيه المحظور، جس جگہ اللہ کی نافرمانی وہاں بیٹھنا ٹھہرنا جائز نہیں، وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ کے شیخ تھے، اپنے سندھی کو فرمایا 3 لوگ آئے ہیں بیٹی کو لینے کے لیے، بس 3 لوگ، اس سے زیادہ نہ ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عشاء کرو ہی نہ کہ عشائیہ دینا پڑے۔ ہمارا بھی نکاح اسی صدی میں ہوا تھا، مسجد اشرف میں ہمارا نکاح ہوا، یہیں خانقاہ میں ولیمہ کر لیا، بس 10,000 روپے سے بھی کم خرچہ ہوا، 3-4 ٹوپیاں شاپنگ کر لی، 5,000 روپے کی بریانی بنا دی، کوئی شرم کی بات نہیں بھائی، الحمدللہ بہت خوش ہیں خدا کی رحمت اور کرم سے۔ ہمارے سسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا ترتیب ہوگی، نکاح ہوگا مسجد اشرف میں، پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ اپنے گھر جائیں، ہم اپنے گھر آئیں گے، یہ ترتیب ہوگی۔
نکاح کے بعد ہم چلے گئے، کہیں بیان رکھا ہوا تھا جان بوجھ کے وہیں چلے گئے. سوال ہی ختم کہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں؟ جب بیٹھنے کے لیے بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے تو چلو بھائی ہال کرتے ہیں، چلو بھائی لان کرتے ہیں، چلو بال روم کرتے ہیں. بال روم ہے نا آج کل ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ بال روم ہے. بینکویٹ تو پرانا ہو گیا، تو بال روم آیا ہے. ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ جس میں کم سے کم خرچ ہو. تو بھائی ایک گناہ سے بچنا 10,000 رکعت تہجد سے بہتر. اگر ہم کسی بھی رسم کو پختہ کرنے والے بنیں گے تو پھر جب تک وہ رسم زندہ رہے گی اس کے ذمہ دار ہوں گے، اس کا گناہ ہم پر بھی ہوگا. کوئی نیک کام کا ذریعہ بن جائیں گے، نیک کام کو پھیلانے کا، رائج کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے. جب تک وہ رواج رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا. نیک وہاں رفتن دو سنت ہاب امان وزل ایما ظلم و لعنت ہاب امان. نیک لوگ چلے گئے دنیا سے، طور طریقے ان کے زندہ ہیں، اور برے لوگ چلے گئے دنیا سے، ان کے طور طریقے زندہ ہیں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور اس وقت پتہ چلتا ہے اس گھرانے میں کتنی دینداری ہے جب کوئی غم کا موقع ہو، جب کوئی خوشی کا موقع ہو. تو یہ موقع ہیں، شریعت پر چلیں، سنت پر چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آبادی ہی آبادی ہے، آبادی ہی آبادی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہے جو ہنساتا ہے رلاتا ہے. اللہ فرماتا ہے تو اسی پر مرے مٹے ہم. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. چلتے چلتے ان کے ساتھ اور سنتے سنتے ان کی بات، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا. یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درداش نہ ہو جائے گا. تو بھائی سب شریعت سنت کے مطابق ہم سب رہنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو شریعت سنت پر جینا مرنا نصیب فرمائے.